نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 کا درس چل رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے پھر کافر ہو کر مرے تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضبط ہو گئے، اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، کفار تو تمہیں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، تم خیال رکھنا کہ تم میں سے جو بھی ان کے بہکانے میں آ کر اسلام سے پھر جائے گا اور پھر بحالت کفر ہی مرے گا تو اس کی ساری نیکیاں دین اور دنیا کے اندر برباد ہو جائیں گی۔ نہ تو دنیا میں اس پر اسلامی احکام جاری ہوں گے اور نہ آخرت میں۔ دنیا میں تو اس کا خون محفوظ نہیں رہے گا، اس کا مال بھی غیر محفوظ ہوگا کہ بادشاہ اسلام سب ضبط کر لے گا، نہ اس کا کوئی وارث ہوگا اور نہ وہ کسی کا وارث ہوگا۔ اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی، مسلمانوں پر اس کی مدد و حمایت کرنا حرام ہوگا، اور مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اسلامی کفن بھی نہیں ملے گا اس کو، اور اس کے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کیا جائے گا، اور حشر میں اس کی کوئی نیکی اس کو کام نہیں آئے گی، جنت سے محروم ہو کر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ مرتد وہ ہے کہ جو اسلام سے نکل جائے، یا تو اس طریقے سے کہ کھلم کھلا عیسائی ہو جائے یا آریہ وغیرہ ہو جائے، اور یا اس طریقے سے کہ وہ تو اپنے کو مسلمان ہی کہتا رہے مگر کسی عقیدہ اسلامی کے انکار کی وجہ سے شریعت مطہرہ اسے کافر قرار دے دے، جیسے کہ قادیانی وغیرہ۔ کیونکہ سارے عقائد اسلامیہ کے ماننے کا نام اسلام ہے، ان میں سے ایک کا بھی انکار یہ کفر ہے، اور یا اس طرح کہ مسلمان کے منہ سے کفریہ کلمہ نکل جائے اور وہ اس کے اوپر قائم رہے، اس کو درست مانے، تو یہ بھی ارتداد ہے۔ دیکھو، منکرین زکوٰۃ اور مسلمہ کذاب کو نبی مان لینے والوں نے سارے اسلامی عقائد کا انکار نہیں کیا تھا۔ منکرین زکوٰۃ نے تو صرف زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا، اور دوسرے لوگوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر حکم ارتداد دے کر ان سے جنگ کی ٹھان لی تھی۔ اسی طریقے سے شیطان نے سارے عقائد اسلامی کا انکار نہیں کیا تھا، صرف اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اہانت کی تھی، اس کی وجہ سے وہ مرتد ہوا۔ اس آیت سے دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ بچے اور دیوانے کا ارتداد درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں ارتداد کی سزا ضبطی اعمال فرمائی گئی ہے، اور ان دونوں کے اعمال ہی معتبر نہیں، جس کے اعمال معتبر اسی کا ارتداد بھی معتبر ہوگا۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ مرتد کا ذبیحہ، مرتد کی نماز، اس کے روزے سب غیر مقبول ہیں۔ یعنی اگر وہ بحالت ارتداد کوئی جانور ذبح کرے تو وہ جانور مردار ہے، اور نماز روزہ ادا کرے تو وہ بھی بیکار ہے، کیونکہ یہ بھی اعمال ہیں۔ اسی طریقے سے مرتد کا نکاح بھی درست نہیں ہے کہ یہ بھی ایک عمل ہے۔ دنیاوی احکام میں مرتد کے اعمال صرف مرتد ہونے سے ہی باطل ہو جاتے ہیں،
لہذا اگر کوئی حاجی مرتد ہو کر دوبارہ اسلام قبول کرے تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھ کر مرتد ہوا اور وقت نماز باقی تھا کہ اسلام لے آیا تو اس نماز کی قضا کرے گا۔ ہاں، گزشتہ نمازوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہوگی، مگر ان پر اس کو ثواب کی امید بھی نہیں۔ دوبارہ اسلام لانے سے یہ گناہ اٹھ جائے گا، ثواب نہیں ہوگا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کی جو صوفیانہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ راہ سلوک بہت دراز اور سخت تر ہے۔ مسافر کو چاہیے کہ اسے طے کرتے وقت کسی طرف دھیان نہ کرے، صرف اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات اور صفات کے اندر مستغرق رہے۔ جو کوئی بہکانے والوں کی آواز پر چل پڑے گا اس کی گزشتہ محنت برباد ہو جائے گی اور طے کیا ہوا راستہ بھی بیکار رہا۔ ہاں، نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں اس کو کوئی فائدہ ہوگا۔ وصال یار بھی اس کو حاصل نہیں، نہ اس کو کوئی نیکی حاصل، نہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت اور عظمت حاصل۔ یہ ہمیشہ حجاب اور عذاب کی آگ میں جلتا رہے گا۔ صوفیاء اکرام کا فرمان ہے کہ ارتداد کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر یقین کی کمی ہو جاتی ہے، اور جب یقین کی کمی ہوتی ہے تب وہ مرتد ہوتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر دوسروں کو شریک کرتا ہے یا ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ موحد حقیقی کے پاس شیطان نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ وہ قیود سے نکل کر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم عمل سے افضل ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ قلب کی صیقل ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کلمہ طیبہ تمام اعمال سے زیادہ وزنی ہوگا، کیونکہ کلمہ طیبہ علم ہے اور جو اعمال حسنہ ہے ان کی حیثیت عملی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سوتے وقت چھٹا کلمہ اور سورہ کافرون پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ اسلام پر قائم رہے گا۔ اکثر ذکر الہی میں مشغول رہے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچے، اچھی صحبت کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی انجام بخیر فرمائے۔ کوئی شخص اپنے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے۔ دیکھو، کنعان پیغمبر زادہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، مگر بری صحبت سے وہ کافر ہو گیا۔ سعدی صاحب نے فرمایا ہے کہ پسر نوح ببداں بنشست، خاندان نبوتش گم شد۔ جس طریقے سے جڑ کٹ جانے سے شاخیں سوکھ جاتی ہیں، اسی طریقے سے ایمان جاتے رہنے سے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں اور اعمال کے اوپر مداومت اختیار کریں۔ ایمان اور اعمال ہی سے ہماری اخروی نجات ہے، اور یہی اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں سرخروئی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو